جی تو جناب مروت صاحب کی بالآخر 8 دنوں بعد رہائی ہو رہی ہے. مروت صاحب خوش ہیں بہت زیادہ؟ کس کو مس کیا ان 8 دنوں میں بہت زیادہ آپ نے؟ ہم نے کافی کو مس کیا. کافی کو مس کیا؟ ایسپریسو کافی. اچھا یہ آپ دیکھ سے گلے مل رہے ہیں. اچھا کافی مس کیا اور یہ سگریٹ وغیرہ بھی مس کیے؟ نہ سگریٹ کدھر اچھا مل جاتی تھی. مل جاتی کیا مطلب، میرے ساتھ پہلے سے اسٹاک موجود ہے. اور مروت صاحب بہرام کو مس کیا آپ نے؟ بہرام تو تقریباً میرے پاس اسمبلی میں آتا رہا ہے. اچھا ہاں تو اس کو زیادہ مس نہیں کیا، مطلب آپ کے ساتھ تھا؟ الحمدللہ. بہرام سے بس اب آج انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ہاں. کھانے پینے میں کوئی چیزیں آپ کو مل رہی تھی یا آپ کی جو فیوریٹ ہیں؟ نہ کھانے پینے کا میں شوقین نہیں ہوں. جو چیز کوئی رکھ دے سامنے اچھا کھانے کی ہم کھا لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو مروت صاحب ابھی گھر جاتے ہی سب سے پہلا کون سا کام کریں گے؟ میں تو گھر پہلے نہیں جاؤں گا، میں تو کافی پینے جاؤں گا. خان صاحب سے کب ملنے جائیں گے؟ کہاں پر کافی پئیں گے؟ برننگ براؤنی. اچھا ادھر سب سے پہلے کافی پئیں گے. ہاں السلام علیکم. یہ شیلا رضا صاحبہ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ مروت صاحب جیل کے تھانے میں آپ رہے 8 دن، تو کیسی زندگی ہوتی ہے تھانے میں؟ اس سے پہلے بھی آپ کبھی کیے زندگی میں تھانے یا جیل؟ الحمدللہ اللہ نے یہ بار بار ہم پہ یہ رحمت کی ہے، اور اب 2 سالوں میں تو ہم بے تحاشا گئے ہیں. اچھا. ہاں تو باقی 32 سال ہو گئے میرے اس پیشے میں، تو آپ سمجھے کہ یہی ہمارا گھر ہے اور یہی ہمارا اوڑھنا پچوڑنا ہے. شیخ رشید صاحب کہتے تھے جیل میری سسرال ہے. وہ جو اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے کمبخت کی، تو سسرال کدھر سے آ گئی؟ جیل کو اپنا سسرال کہتے تھے، ہتھ کڑیوں کو اپنا زیور کہتے تھے. بہرحال شیخ صاحب نے پھر بڑی طویل کہہ تو بند گزاری ہوگی. لیکن آپ کی پارٹی نے پھر بھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا، چلا بھی انہوں نے کاٹا، گرفتاری بھی کاٹی. ویسے میرے بس میں ہوتا تو میں شیخ صاحب کو ضرور ریکمینڈ کرتا، لیکن یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا. میرا ان کے ساتھ انٹرویو ہوا، بہت افسردہ تھے کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے. نہیں، شیخ صاحب کے گلے اس کی وہ میڈیا ٹاکس بن گئی. وہ جو کسی پروگرام میں پیش نہیں ہوا تھا کسی اینکر کے، منیب فاروق کا پروگرام جو ہے اس کے سیاسی تابوت میں وہ کیل ٹونگنے کے مترادف. 40 دن ہی برداشت کر سکتا تھا، اور کیا کرتا میں اتنا لمبا. نہیں وہ سب کچھ تھا، لیکن جو پریس کانفرنس کر گیا نا، بس وہ پھر خان کے کاغذات میں جو ہے وہ نکل گیا. اچھا مروت صاحب، اب لاہور میں جو ایسا ہوگا اس سے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ روکنے کی کوشش کی جائے گی، گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو لاسٹ ٹائم تو آپ ایک دم انڈر گراؤنڈ ہوئے. ابھی تو ہاں جی، میں واحد ان تمام قیدی ایمینیز میں ایک میں ہوں جس کو پنجاب میں اسلام آباد میں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر لاہور جا رہے ہیں آپ؟ جی میں تو لازماً جاؤں گا. السلام علیکم. لازماً جاؤں گا. ہاں لیکن پنجاب حکومت کہتی ہے کہ اٹک کا پل آپ کراس کریں گے تو ہم نہیں کراس کرنے دیں گے. ہم تو ادھر ہیں، اٹک کا پل تو بڑا پیچھے رہ چکا ہے. کے پی کے سے جو قافلے آئیں گے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اٹک کا پل کراس نہیں کرتے. دیکھا جائے گا جی، دیکھا جائے گا، وقت آنے دیں. آپ ادھر ہی سے آگے فارورڈ لاہور کی جانب جائیں گے یا کے پی کے سے آپ نکلیں گے لاہور کے میں لیے؟ دیکھوں گا کہ میری کیا ڈیوٹی لگتی ہے. مجھے ابھی تک کوئی علم نہیں ہے کہ مجھے کیا فرائض سونپے جاتے ہیں. اچھا، اگر کوئی فرائض پہ جاتے ہیں تو پھر لاہور جا کے پہلے ڈیرے ڈالیں گے یا پھر قافلہ لے کے جائیں گے؟ دیکھیں یہ اسٹریٹجی تیار ہوگی. مجھے ابھی تک کوئی 8 دن میں آؤٹ رہا ہوں، تو لہذا مجھے کوئی علم نہیں ہے. وکلا تحریک بھی شروع ہونے جا رہی ہے. حامد خان صاحب نے کیا 19 سپٹمبر سے ہم وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں. حامد صاحب نے بڑی دبنگ گفتگو کی ہے. وہ جو 19 تاریخ سے شروع ہونے جا رہی ہے وہ خلا تحریک ہے. جی کہہ رہے ہیں ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. حامد صاحب کہتے ہیں قانون سازی. اچھا وہ گزریں گے لاشوں سے، بس اللہ یہ نوبت نہ لائے. ہاں وکلا کی لاشوں پہ کوئی نہیں گزر سکتا ہے، اور وکلا جو ہیں ایک دفعہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے نا تو پھر پورے سسٹم کی بینڈ بجا. اعتزاز احسن صاحب کو بھی جنرل ریلی شریف کی کال آ گئی تھی. اشفاق پرویز کیانی کی انہوں نے سارے وکلا کو راستے میں چھوڑ کے واپسی چلے گئے تھے. یاد ہے آپ کو 2007 کی ایمرجنسی کے ٹائم اعتزاز احسن صاحب بھی گئے تھے. کیا ہوا تھا؟ اعتزاز صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں، وہ تو سرچشمہ ہیں ہماری وکلا برادری کی عزت و ناموس کا. میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا. وہ وکلا کی عادت میں واحد آواز جس پہ وکلا لبیک کہہ سکتے ہیں وہ صرف اعتزاز احسن کی ہے.
मरवा साहब, थाने में हवालात में नींद आ जाती थी आसानी से? 2-3 दिन जो फर्स्ट यार गुजारे नींद आप? तो उधर सूली पे आ जाती है, क्या थाने में नींद नहीं आएगी? आएगी। इस वक्त शेर अफजल मरवत की रिहाई हो गई है। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट लॉजी से बाहर आ रहे हैं ज़मानत मंजूर होने के बाद। और जी शेर अफजल मरवत साहब, बिलाखिर 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आपकी रिहाई हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये 8 दिन गुजरे, क्या कहना चाहेंगे, किस हाल में गुजारे? जी बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर। सबसे पहले तो पूरी कौम के सामने मैं ये मसला रखता हूँ, ये किस तरह पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है कि हमें ऐन पार्लियामेंट के गेट पे कैमरों के सामने गुज़िश्ता सोमवार को गिरफ़्तार किया गया, एक ऐसे जुर्म में जो कभी हुआ ही नहीं है, एक ऐसे इल्ज़ाम में जिसका इर्तिकाब गिरफ़्तारी के वक्त में भी नहीं हुआ था, और हमारी गिरफ़्तारी के कोई 8-9 घंटों के बाद सुबह सवेरे उन्होंने ये पर्चा दर्ज किया। पूरे पार्लियामान को, पूरी मीडिया को पता है कि ये एक गलत लघु बेबुनियाद FIR थी, और इसको कानून में एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। जहाँ से हम गिरफ़्तार हुए और फिर जिस अंदाज में हुए, आपने पुलिस की वो जो ये दकमपील कर रहे थे और जो बेतौकीरी कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? किस कानून के तहत ये इख्तियार हैं इनके पास? न कोई कानून, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की बहुत आलीशान बिल्डिंग है, और फिर नज़दीक में हाई कोर्ट इस्लामाबाद की, और ये कार्रवाई डाल गए। अब अगर इस मुल्क में इंसाफ होता तो ये गिरफ्तारी एन 1 घंटे 2 घंटे में अंडू होनी चाहिए थी, लेकिन आगे का करना क्या हुआ, जो हुआ बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो गिरफ्तारी जो है अंडू होने के बजाय अगले दिन जज साहब ने 8 अयाम का फिजिकल रिमांड दिया। हद होती है नाइंसाफ़ी की, जुल्म की। यानी जानबूझ के आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके न करने की आपने हलफ उठाई हुई है। अब ऐसे लोगों को मुंसिफ कहेंगे? 8 दिन का रिमांड और 2 लकीरें आर्डर, 1 घंटा बात किया मैंने, एक दलील, एक आर्गूमेंट हमारा उसमें लिखा ही नहीं। क्यों आप रिमांड दे रहे हैं? ये इख्तियार कानून ने आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप जो मर्जी आपकी जो है मन में आए आप वही करें। कानून ने यह सवाबदीद आपको दिया है जुडिशियसली एक्सरसाइज करने के लिए। इसको हमने चैलेंज किया। शुक्रगुजार हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल डिवीज़न बेंच का, कि उन्होंने 2 अयाम में उस आर्डर को कलअदम किया।